السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا، شیت علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی، کس طریقے سے وہ طوفان آیا، انہوں نے کشتی کیسے بنائی، اور کیسے تمام زندگی ختم ہو گئی زمین پہ سوائے کچھ لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیسے الگ الگ سویلائزیشنز میں اور تاریخ میں کئی سارے ریلیجنز میں آتا ہے۔ نوح علیہ السلام اسلام میں ایک بہت ہی اہم نبی ہے، رسول ہے، اور ان کی کہانی بہت سے مذہب و روایتوں میں ملتی ہے۔ وہ ایک نیک انسان تھے، اللہ کے ایک پیغمبر تھے جن کو اللہ نے چنا ایک بڑے طوفان سے بچانے کے لیے، تاکہ انہیں زندگی دی جا سکے اور انسانوں کو، ان کی نسل کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کی کہانی تینوں ابراہیمک ریلیجن میں ملتی ہے اور تینوں ہی مذہب میں بہت اہم ہے، لیکن دوسری روایتوں میں بھی اس جیسی کہانیاں ہیں۔ آج ہم نوح علیہ السلام اور دوسری روایتوں کے طوفان کے قصوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن میں نوح علیہ السلام ایک نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں جو اپنی قوم کو بت پرستی اور گناہوں میں ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں ان کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ان کی کہانی سورہ نوح اور دوسری سورہ میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور پیغام نہیں مانا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب طوفان آیا تو جو بھی کفر کرنے والے تھے وہ تباہ ہو گئے، جبکہ نوح علیہ السلام، ان کا خاندان، سوائے ایک بیٹے کے جو کہ انکار کرتا رہ گیا، اور چنے ہوئے جانور کے جوڑے، بس یہی بچے۔ پانی اترنے کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد نے زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ نوح علیہ السلام کی کہانی توحید، اللہ کی اطاعت، مصیبت میں صبر اور اللہ کی رحمت پر زور دیتی ہے۔ نوح علیہ السلام اسلام کے 5 بڑے نبیوں میں سے، جن کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہیں۔ قرآن میں طوفان کا دائرہ پوری دنیا بتایا گیا ہے۔ کشتی کے اترنے کی جگہ بتائی گئی ہے، ماؤنٹ جوڈی، جو کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں کافی ڈیٹیل میں اچھے سے سمجھا۔ دوسری طرف ایک اور ابراہیمک ریلیجن یعنی یہودیت۔ جینیسس میں نوح علیہ السلام کو ایک نیک انسان کہا گیا ہے جو اپنے وقت کے لوگوں میں بے عیب تھے اور خدا کی نظر میں پسندیدہ تھے۔ خدا نے انسانوں کی بدکاری دیکھی، زمین پر طوفان بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن نوح علیہ السلام، ان کی بیوی، 3 بیٹے اور ان بیٹوں کی بیویوں کو بچا لیا گیا۔ خدا نے نوح کو ایک کشتی بنانے کو کہا جس میں ہر جانور کا جوڑا لایا گیا۔ طوفان 40 دن اور رات تک چلا، اور پانی اترنے کے بعد کشتی ارارات کے پہاڑوں پر جا کر رکی۔ نوح کی اولاد نے زمین کو آباد کیا، اور خدا نے نوح سے ایک عہد کیا جس کا نشان رینبو ہے کہ دوبارہ ایسا طوفان نہیں آئے گا۔ نوح نیکی اور اطاعت کی مثال ہے۔ عہد خدا اور انسان کے نئے رشتے کو دکھاتا ہے، اور ان کے بیٹے مختلف قوموں کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ سام، حام اور یافت 3 الگ الگ حصوں میں بٹے زمین کے، اور سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس قصے میں کشتی کے ناپ اور وقت کا بھی بہت ہی تفصیل سے ذکر ہے جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا، جو ایک پوری دنیا کے طوفان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور یہودیت کے بعد آنے والا ایک اور ابراہیمک ریلیجن وہ ہے عیسائیت۔ عیسائیت میں بھی جو یہودی بائبل کی کہانی ہے اسی کو قبول کیا گیا ہے، جو
जेनेसिस में है, न्यू टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र है, जिसमें नूह को एक वफादार बंदा कहा गया है जो कश्ती बनाते हैं और तूफ़ान से बच जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारी नूह अलैहिस्सलाम को ईमान और डिवाइन जजमेंट की मिसाल के तौर पर जिक्र करते हैं। मसलन कि मैथ्यू और पीटर दोनों ने नूह अलैहिस्सलाम को मसीह के ज़रिए नजात की मिसाल कहा है, और कश्ती चर्च की निशानी जो ईमान वालों को सज़ा से बचाती है। तूफ़ान खुदा की अदालत और रहमत को दिखाता है। कुछ ईसाई रिवायात तूफ़ान को पूरी दुनिया का समझते हैं, जबकि कुछ इसे मुकामी या रमज़ी समझते हैं। लेकिन मेन चीज़ है दूसरी रिवायतें, दूसरे कल्चर्स, दूसरी मैथोलॉजीज़ या फिर कदीम सिविलाइजेशंस। जैसा कि हमने 65,000 साल की इस्लामी तारीख में पढ़ा, कैसे अल्लाह के दीन के निशान पूरी दुनिया में फैले हैं हमेशा से। आज हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कहाँ कहाँ है, चाहे मेसोपोटामिया हो या फिर इजिप्ट या चाइना, इंडिया, ग्रीस, हर जगह पर एक तूफ़ान का जिक्र है। मेसोपोटामियन तूफ़ान की कहानियाँ इब्राहिमिक मज़हब से पहले की हैं और शायद नूह की कहानी पर असर डालती है, क्योंकि ये इलाका टाइग्रिस और यूफ्रेटीज़ दरियाओं के तूफ़ानों के लिए मशहूर था। और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स तक कहते हैं कि वह यूफ्रेटीज़ रिवर ही थी, यानी इराक़ के पास, जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहते थे, और वो तूफ़ान वहीं से शुरू हुआ। इन कहानियों में इंसानों को डिवाइन हेल्प से ज़िंदगी बचाने के लिए चुना जाता है। सबसे पहला है एक सुमेरियन किस्सा ज़ीउसुद्रा का। अब इस तख्ती को देखें आप, ये पेन म्यूज़ियम में रखी एक स्पेसिफिकली लिंक्ड सुमेरियन लिटरेचर है, जिसका नंबर है B10673, और ये बात करती है एरिडू जेनेसिस की। ज़ीउसुद्रा, जो कि शुरूपाक का एक नेक बादशाह था, सुमेरियन किंग लिस्ट और एरिडू जेनेसिस कहती है 17वीं सदी BCE में था ये। जिन अनुनाकी को ये मानते थे, कहा जाता है कि उन्होंने एनलिल के रहबारी में इंसानों के शोर या ज़्यादा आबादी की वजह से तूफ़ान भेजने का फ़ैसला किया। एनकी, जो हिकमत का इलाह कहा जाता है, उसने ज़ीउसुद्रा को खबर करी और कहा कि एक कश्ती बनाओ। ज़ीउसुद्रा जानवर और अपने ख़ानदान के साथ तूफ़ान से बच जाता है और बाद में कुर्बानी देता है। खुदा उसे हमेशा की ज़िंदगी देते हैं और वो दिलमन, यानी एक जन्नत जैसी जगह में रहता है। ये कहानी सुमेरियन फ़िक्र को दिखाती है, जो खुदा और इंसान के रिश्ते और तूफ़ान के ख़तरे पर मबनी थी। ज़ीउसुद्रा की नेकी और बचत एक फेवर को दिखाती है कि खुदा ने उसे पसंद किया। ज़ीउसुद्रा एक नूह जैसा ही शख्स है जो डिवाइन हेल्प से बच जाता है, लेकिन उसकी हमेशा की ज़िंदगी उसे इब्राहिमिक नबियों से अलग करती है। लेकिन अगर हम देखें कि जन्नत जैसी जगह में अल्लाह खुद कहता है कि हमेशा की ज़िंदगी है, तो हो सकता है कि एरिडू की फ्लड में भी यही बताती है ज़ीउसुद्रा के बारे में। इसके बाद एक और है उसी सेम इलाके की अकेडियन लैंग्वेज में क्यूनिफॉर्म टैबलेट, जो कि एक किस्सा बयान करते हैं, उसे कहते हैं अतरहासिस एपिक। ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखी ये तख्तियाँ कहा जाता है कि 18वीं सदी BC की है। क्ले टैबलेट्स पे बनी एक प्रीस्ट अतरहासिस के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसके नाम का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा हिकमत वाला। अतरहासिस एपिक के मुताबिक 18 सेंचुरी BCE में गॉड ने इंसानों की ज़्यादा आबादी को कम करने के लिए तूफ़ान भेजा, क्योंकि वो उनके शोर से परेशान थे। एनकी
اطرحاسس کو کشتی بنانے کو کہتا ہے جس میں وہ اپنے خاندان اور جانور لے جاتا ہے۔ 7 دن کے طوفان کے بعد وہ قربانی دیتا ہے اور گاڈ نئے قوانین بناتے ہیں، جیسے موت یا پھر اولاد نہ ہونا، انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اکیڈین زبان میں لکھی ہوئی یہ کہانی بیبیلونین فکر کو دکھاتی ہے جو انسان اور خدا کے درمیان توازن پر مبنی تھی۔ اطرحاسس نوح جیسا ہے، لیکن یہ کہانی خدائی سمجھوتے اور زندگی کے حقیقی پہلوؤں پر زیادہ زور دیتی ہے۔ اور اسی عراق میں ایک اور قصہ آتا ہے بیبیلونیا سے، اتناپشتم کا، دی ایپک آف گلگمیش، جس کا نام سبھی نے سنا ہوگا۔ یہ ایک اینشنٹ میسوپوٹیمین ایپک ہے۔ گلگمیش کی کہانی شروع ہوتی ہے 5 سومیرین پوئمز سے۔ سومیرین میں گلگمیش کو بلگمس کنگ آف اروک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 3rd ڈائنیسٹی آف اور یعنی 2100 BCE کا ہے۔ ایپک آف گلگمیش کے ٹیبلٹ 11 میں اتناپشتم شروپک کا ایک شخص ہے، ایا یا پھر اینکی سے طوفان کی خبر سنتا ہے۔ وہ ایک بڑی مربع کشتی بناتا ہے جس میں خاندان، کاریگر اور جانور لے جاتا ہے۔ 7 دن کے طوفان کے بعد کشتی کوہ نیموش پر رکتی ہے۔ اتناپشتم کبوتر، ابابیل اور کاگ بھیجتا ہے زمین دیکھنے کے لیے، جو نوح علیہ السلام کی کہانی سے ملتی ہے۔ خدا اسے اور اس کی بیوی کو ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں، یعنی ایک طریقے کی جنت جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ گلگمیش ایپک کا حصہ یہ کہانی موت اور الہی پسند کے بارے میں ہے۔ یہ شاید 1900 BC کے طوفانوں سے متعلق ہے۔ اتناپشتم زندگی کے بچنے کا رمز ہے، اور ساتھ ہی اس کی ہمیشہ کی زندگی نوح کی جنت میں بتائی ہوئی زندگی کے جیسی ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے گریک روایت میں ڈیوکیلیون۔ یہ کاغذ ہے دا میٹامورفوسس کا، جو کہ اینشنٹ گریس میٹامورفوسس سے نکل کر آتی ہے، جس کا مطلب ہے ٹرانسفارمیشنز۔ یہ ایک لیٹن نیریٹو پویم ہے 8ویں سینچری سے، جو کہ رومن پوئٹ اووڈ نے لکھی ہے، اور اسے اس کا میگنم اوپس کہا جاتا ہے۔ یہ پویم کہانی بتاتی ہے اس کائنات کی شروعات سے۔ گریک میتھولوجی میں ڈیوکیلیون پرومیتھیس کا بیٹا ہوتا ہے، وہی پرومیتھیس جو انسانوں کو آگ دیتا ہے پہلی بار، اور انسان ہمیشہ کے لیے چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر زیوس اسے سزا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ڈیوکیلیون اور اس کی بیوی پائرا زیوس کے طوفان سے بچ جاتے ہیں، جو کہ انسانوں کی بدکاری کی سزا تھی، جیسا کہ اووڈ نے میٹامورفوسس میں لکھا ہے۔ پرومیتھیس ڈیوکیلیون کو کشتی بنانے کو کہتا ہے۔ 9 دن کے طوفان کے بعد کشتی پارنیسس یا آتھرائز پہاڑ پر رکتی ہے۔ خدا کے حکم سے وہ پتھر پھینکتے ہیں جو زمین کی ہڈیاں ہیں، جو انسان بن جاتے ہیں اور دنیا کو آباد کرتے ہیں۔ تو نوح سے ملتا جلتا قصہ تو ہے ہی، لیکن انسانوں کی تخلیق کا بھی مٹی سے بننا اسی طریقے سے یہاں بھی ملتا ہے، جو گریک مذہب کے مطابق تھی۔ یہ برونز ایج کی تباہی یہ مقامی طوفان کی یاد ہے۔ ڈیوکیلیون نوح جیسا ہے، بس فرق اس میں اتنا ہے کہ خدا کے حکم کے بجائے انسانی ہوشیاری اور پرومیتھیس کی مدد پر زور دیتا ہے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور روایت پہ، جو کہ ہے ناواہو، نیٹو امریکن۔ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا دین بہان جو ان کی کتاب ہے، وہ کیسے ایک کریشن سٹوری کی بات کرتی ہے، جہاں انسانوں کی تخلیق ہوئی، آلت ہستین اور آلت ازدا، پہلا مرد اور پہلی عورت۔
लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि इंसानों की गलत हरकतों की वजह से एक तूफ़ान आता है और पहला मर्द और पहली औरत और दूसरे लोग 5वें जहान में चले जाते हैं। मुक़द्दस लोगों की रहनुमाई में वो 5वें आसमान पे रहते हैं और जब तूफ़ान थम जाता है तो वापस इस ज़मीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम को अलग से नहीं दिखाया गया कि वो उनके वक्त पे तूफ़ान आया, बल्कि ये दिखाया गया कि जो पहले आदमी और औरत थे उन्हीं के वक्त पर एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान आया जिससे कि नेक लोग बच के 5वें आसमान पे चले गए और जो भी बदकार थे वो उस तूफ़ान में ख़त्म हो गए। इसमें तूफ़ान सज़ा से ज़्यादा एक नए दौर का आगाज़ है। जानवर और मुक़द्दस चीज़ें बचती हैं और वो लोग जो बचते हैं वो नावाहो सिविलाइजेशन बनाते हैं। ये रिवायत नावाहो लोगों की ज़बानी क़िस्सों को दिखाता है जो तवाज़ुन और डेज़र्ट लाइफ के मुताबिक है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी थी, ऐसा तूफ़ान आया कि लोगों को फरिश्तों के साथ उठकर जाना पड़ा 5वें आसमान पे। और उसी जगह पर एक और सिविलाइजेशन होपी रिवायत में इंसानों की खराबी की वजह से तूफ़ान पहले के जहान को तबाह कर देता है, यानी एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान रहते हैं। ये 7 अलग अलग जहानों में मानते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी 65,000 साल की इस्लामी तारीख में पढ़ आए हैं कि 7 आसमान का और 7 ज़मीन का जिक्र भी इनके पास है। तो जिस ज़मीन पे जिस वर्ल्ड में इंसान रहते हैं उसे तबाह कर दिया जाता है तूफ़ान से। सोटुगनाग टाउवे के नीचे एक ऐसा गॉड जो कि एक डेमी गॉड सा है, वो लोगों को नए इलाके ढूंढने को कहता है। नेक लोग स्पाइडर वुमन या दूसरे रहनुमाओं के साथ चढ़कर 4थे आसमान में चले जाते हैं। तूफ़ान खराबी को साफ करता है और जो लोग बचते हैं वो होपी कबीले बनाते हैं। ये कहानी होपी की खेती वाली ज़िंदगी और पानी की अहमियत को दिखाती है। एक ऐसी जगह जहाँ पर खाना उगाने के लिए पानी तक नहीं था, एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। होपी लोग आज भी अपने ये किस्से जनरेशन दर जनरेशन सुनाते हैं और इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता किस्सा इनके पास भी मौजूद है कि एक तूफ़ान आया, कुछ नेक लोग बच गए, बाकी सब लोग ख़त्म हो गए और जो बचे थे उन्हीं की औलाद में से आगे की नस्ल आई इस ज़मीन पर। अब चलते हैं ईस्ट की तरफ, चाइना में। शुजिंग यानी कि द बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये 5 क्लासिकल एंशिएंट चाइनीज़ लिटरेचर का कलेक्शन है। ये एक ऐसा कलेक्शन है जो एंशिएंट चाइना के अलग अलग फिगर्स के बारे में बात करता है और चाइनीज़ फ़िलॉसफी की फाउंडेशन रहा 2000 साल तक। इसके मुताबिक यू द ग्रेट एक ऐसा शख्स जो बहुत ही बड़े तूफान को रोकता है। 5वीं सदी BCE में वो कश्ती नहीं बनाता बल्कि 13 साल तक नहरें खोदता है, दरियाओं को साफ करता है और डैम्स बनाता है। इससे ज़मीन बच जाती है और वो ज़िया नस्ल का बानी बन जाता है। ये कहानी चीन के दरियाओं के तूफ़ानों और हुकूमत की अहमियत को दिखाती है। यूं इंसानी मेहनत पर जोर देता है। जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि उन्होंने मेहनत करी एक कश्ती बनाने के लिए, उसी तरीके से यूं भी मेहनत करता है लेकिन कश्ती नहीं बल्कि बांध और नहरें खोदने में। किस्सा थोड़ा अलग है लेकिन मैसेज वही मिलता जुलता है। चाइनीज़ मिथोलॉजी में भी इस तरीके का जिक्र आ रहा है कि एक इंसान जिसके दौर में बहुत ही बड़ा सैलाब आया लेकिन उसने खुद को बचाया खुदा के हुक्म से और अपने साथ के लोगों को भी। अफ्रीकी रिवायत जो कि योरुबा
میتھولوجی کہی جاتی ہے، نائجیریا میں خاص طور سے پائی جانے والی، یہ 12 گاڈز کی بات کرتی ہے جو کہ انسان کی نافرمانی کے لیے ایک طوفان بھیجتے ہیں۔ اس میں کسی انسان کا ذکر ایسے نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام سے ملتا جلتا ہو، لیکن پھر بھی ایک کوالٹی کا ذکر ہوتا ہے جس کو یہ کہتے ہیں اوریشا۔ اوریشاز ان کے لیے ہوتے ہیں گاڈ، اور اس میں سے ہے اوباتالا جو کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے زمین پر ہوتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نبی یا رسول۔ وہ خود کشتی بناتے ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر کے اس کشتی میں تیرتے ہیں جب تک طوفان تھم نہ جائے۔ طوفان تھم جاتا ہے اور پھر جو اوباتالا ہیں انہی کی نسل سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور انہی کی اولاد میں سے دوسرے بھی اوباتالا پیدا ہوتے ہیں، یعنی نبی جن کو حکم آیا اوریشا کی طرف سے، انہوں نے بچایا اپنے ساتھ لوگوں کو، اور ان کی نسل سے دوسرے نبی پیدا ہوئے۔ طوفان اکثر خرابی صاف کرتا ہے، چاہے میسوپوٹیمین ہو، گریک ہو، یا نئے دور کا آغاز کرتا ہے جیسے کہ نواہو یا پھر ہوپی۔ نوح کی کہانی نبی کے فرض اور توحید پر زور دیتی ہے۔ زیوسودرا، منو، ڈیوکیلیون، ان تمام کو ایک خدائی مدد ملتی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملی۔ اور زیادہ تر سب قصوں میں آتا ہے کہ بچتے کیسے ہیں وہ ایک کشتی بنا کر کے۔ میسوپوٹیمین کہانیاں دریاؤں کے طوفان سے، گریک انسانی ہوشیاری سے، اور نیٹو امریکن ہجرت سے متعلق ہے۔ نوح کی کہانی توحید پر مبنی ہے۔ کئی سارے قصے ہیں دنیا بھر میں، 100 سے اوپر، جو ایک فلڈ کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا طوفان، ایک ایسا سیلاب جس میں ساری چیزیں ختم ہو گئی، ساری برائیاں، اور صرف ایک انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ اور چند نیک لوگوں کے ساتھ ایک کشتی پہ بچتا ہے جو اس نے خود بنائی خدا کے حکم سے، اور اپنے ساتھ جوڑے لیے جانوروں، پرندوں کے۔ الگ الگ سویلائزیشن میں جو قصہ آیا ہے نوح علیہ السلام کا، اس میں ان کا رول الگ طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ کہیں یہ کہا گیا کہ وہ ایک رہنما تھے، کہیں یہ کہا گیا کہ خدا سے بات کرنے والے تھے، تو کہیں یہ بھی کہا گیا کہ وہ صرف ایک بادشاہ تھے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ فلڈ کا قصہ ہر جگہ، ہر سویلائزیشن میں، ہر دور میں آیا ہے، اور یہ ایک ایسا قصہ ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اسے کہانی نہیں قصہ کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا دور، اس کے پہلے کی چیزیں، چاہے بک آف اینوک کا ذکر ہو، یا پھر ایک ایسا دور جہاں پر پہلی بار بت پرستی شروع ہوئی، اللہ کی طرف سے طوفان آیا اور سب ختم ہو گیا، ایک نئی شروعات ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کی نسل سے، ان کے بیٹے سام، حام اور یافس کی اولاد میں سے جو بھی آگے نبی آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سے پڑھنا شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔